السلام علیکم۔ اچھا، ایک بچی کا کوشچن ہے کہ کیا عورتیں عقل کے لحاظ سے کم ہوتی ہیں اور کیا یہ حدیث پاک میں آتا ہے؟ اب یہ جو کوشچن ہے نا، یہ والی بات بچیوں کو نا خاص طور پر بہت زیادہ وہ ایموشنل کر دیتی ہے، اور وہ اس چیز کو بڑا فیل کرتی ہیں، سوچتی ہیں کہ ہاں جی، یہ ہمارے بارے میں یہ بات کیوں ارشاد فرمائی گئی، یا ہمیں اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، اس پہلے ہم پوری حدیث کو سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا موقع تھا، آپ عید کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر خواتین موجود تھیں الگ سے، اور وہاں پر جو ہے وہ مرد الگ سے موجود تھے۔ تو آپ نے خواتین کے اندر کچھ دیر ٹھہر کر ان کو واضح نصیحت فرمائی۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ صدقہ دینے کے بارے میں کچھ ترغیب ارشاد فرمائی، کچھ اور باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس میں آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، ناقصات عقل اور دین۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے کم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا تم سے زیادہ ناقص عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود، میں نے نہیں دیکھا کہ تم سے زیادہ سمجھدار مرد کی عقل کو لے اڑنے والا۔ مطلب آسان لفظوں میں کہ تم عقل اور دین کے لحاظ سے ناقص ہو، لیکن اس کے باوجود ایک سمجھدار آدمی بھی تمہاری باتوں میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جو فوری طور پر جو سوال پیدا ہونا تھا نا، وہ صحابیات کے ذہن میں فوری طور پہ سوال پیدا ہوا، اور وہ صحابیات جو ہے وہ دین کے معاملے میں کسی چیز میں شرم نہیں کرتی تھیں، وہ باتیں پوچھ لیتی تھیں، اور یہی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم عقل اور دین کے لحاظ سے کیسے کم ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو قبول کیا؟ ٹھیک ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی دین کے اندر کمی کے بارے میں کہ کیا جو پیریڈز جو ہوتے ہیں اس کے دوران تم نماز نہیں پڑھتی اور تم جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتی، اس لحاظ سے جو ہے وہ دین کے لحاظ کے اندر کمی ہو گئی۔ تو یہ دو باتیں ارشاد فرمائی۔ اب ان دو باتوں کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر نا اللہ پاک نے جہاں پر یہ گواہی کا ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ اللہ پاک نے دو عورتوں کی گواہی کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے یا پھسل جائے، اب دیکھیں تضلہ کا لفظ ارشاد فرمایا، اگر ایک بھول جائے تو دوسرا جو ہے نا اس کو یاد کروا دیں۔ ٹھیک ہے، اب تضلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھسل جانا۔ اب یہاں پر تجہلہ کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، تجہلہ کا مطلب ہوتا ہے جہالت سے ہے، کہ عورت جو ہے وہ نعوذ باللہ جاہل ہے، ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی، کہ ورنہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے اگر اللہ پاک نے یہ بات بیان کرنی ہوتی۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ عورت عدالت کے اندر سامنے موجود ہے، اتنا عدالت کا پریشر ہے اور لوگوں کا پریشر کی وجہ سے وہ بات اگر وہ ڈگمگا جائے، اس سے وہ بات نہیں کی جا رہی ہے، وہ فوراً گھبرا گئی کہ اچھا اصل معاملہ کیا ہوا تھا، تو دوسری عورت حوصلے کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ساتھ کھڑی ہوئی، وہ اس کو یاد کروا دے گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو یہاں پر جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اچھا، اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جب پیریڈز کے دوران جب عورت جو ہے وہ روزہ اور نماز نہیں پڑھتی، وہ روزہ نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث کے اندر اس کے اوپر اتنا زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ اجر جو اس تکلیف کے اوپر بتایا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جو وہاں سے جو کمی ہو رہی تھی وہ یہاں سے وہ پوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے نا فضیلت کو بیان نہیں کیا جا رہا کہ عورت اچھی ہے، عورت افضل ہے، یا جو ہے وہ مرد افضل ہے، بلکہ جہاں پر قرآن پاک میں فضیلت کو بیان کیا گیا نا وہ اور آیت ہے، وہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ محترم اور زیادہ مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ تقوی کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا، اور دل کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم میں زیادہ اللہ کے قریب کون ہے، ہم میں زیادہ درجے والا کون ہے، ہم میں سے زیادہ جنت کا بڑی جنت کا حقدار کون ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، اس میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہاں مرد جو ہے ان کا درجہ زیادہ، عورتوں کا درجہ جو ہے وہ کم ہے، بلکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے بار بار یا رسول اللہ کہ ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے، تو آپ بار بار 3 دفعہ جو ہے وہ ماں کا لفظ ارشاد فرما رہے ہیں، اور چوتھی مرتبہ اللہ پاک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد کا ذکر کر رہے ہیں، پہلے 3 مرتبہ عورت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو فضیلت کی بات ہے نا، تو فضیلت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، رتبہ مرد اور عورت کا دونوں برابر ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے، اچھا پھر دو باتیں ہو گئی، تیسری بات میں ہم آتے ہیں کہ کیا عورت کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے یا وہ ذہین نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کا آئی کیو لیول کم نہیں ہوتا، وہ ذہین بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو جذبات ہیں نا، ایموشنز جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ عقل کے اوپر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا پیشاب خانے کے اندر وہ بالکل گندا مندہ ہوا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
اب عورت فٹافٹ اس کو اٹھاتی ہے، اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اپنے کپڑے ناپاک کر لیتی ہے، اس کو پاک کرتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے۔ اب اس موقع پر عقل کی بات اگر آپ مانیں گے نا تو عقل کہے گی بھائی پڑا رہنے دو، ٹھیک ہے، میں اپنے کپڑے گندے کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن جذبات یہ کہیں گے کہ جذبات عقل پر غالب آ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ اگر میں نے اس کو نہ دیکھا تو یہ تو بیچارہ اتنا چھوٹا ہے، اپنا خود تو اپنی کیئر کر نہیں سکتا، تو یہ تو فوت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر زیادہ ضرورت تھی ایموشنز کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جذبات زیادہ رکھ دیے۔ تو اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار محبت کے ساتھ ماں اور باپ کی شفقت سے 1000 گنا شفقت لے کر بچیوں کو، خواتین کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے اندر کے جذبات جو ہے وہ عقل پر غالب آ جاتے ہیں، تم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی جو ہڈن کوالٹیز ہیں وہ بھی پتہ ہوتی ہیں نا، اور آپ کو اپنی جو ہڈن ویکنیسز ہیں ان کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی امی، آپ کے ابو آ جاتے ہیں، آپ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ کو ایک آپ کی ہڈن ویکنیس کے بارے میں بتاتے ہیں، کہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے خیال کرنا ہے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کے، تو آپ کو اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ آپ کو اتنا اچھا لگے گا آپ ان کے سینے کے ساتھ لگ جائیں گی، ٹھیک ہے، آپ نے اتنا میرا خیال رکھا، آپ نے مجھے اتنی پیاری نصیحت کی۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ رکھ کر آپ کو یہ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا کہ تمہارے اندر یہ چیز ہے، ایموشنز تمہارے اندر زیادہ ہیں، ایموشنز بعض اوقات عقل پر بھی غالب آ جاتے ہیں، تم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے زندگی میں۔ تو آپ تصور کریں کہ اتنی محبت اور اتنی شفقت کے ساتھ جب بات ارشاد فرمائے گی، آپ ارشاد فرمائی جائے گی، تو یہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ آپ کی انسلٹ ہوگی؟ نہیں، بلکہ آپ تو اس پہ خوش ہو جائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے لیے ہمیں مطلب جینے کا طریقہ آپ نے ہمیں سکھا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے اوپر اتنا احسان فرما دیا۔ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرما رہے ہیں یہاں پر۔ ہاں، اگر کوئی اس بات کو لے کر کوئی مرد کسی عورت کو جو ہے وہ نیچا دکھاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ تذلیل کرتا ہے تو وہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے، کہ بھائی یہاں پر تو فضیلت بیان ہی نہیں ہو رہی، تم کس چیز کو لے کر جو ہے وہ مرد ہونے کے اندر تم فخر محسوس کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنا دیا، کہ اس کے اندر کوئی جنت کے دروازے کے اوپر لکھا تھوڑی ہے کہ مردوں کا داخلہ، عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو سمجھیں، اس میں عورتوں کی کوئی تحقیر یا ان کی کمی یا ان کو نیچا نہیں دکھایا جا رہا، بلکہ بڑے پیار اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھ کے آپ کو ایک بات سمجھا رہے ہیں۔